والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم وتارة أخرى صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل جس طریقے سے میں درود شریف پڑھا ہوں مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مقدس محفل کے اندر شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی کی آخری سانس تک ایسے محفلوں کے اندر آنا جانا نصیب عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے بلبل باغ مدینہ محمد عرفان نوری صاحب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف سماعت کی ہے، تو آئیے اسی اللہ کے نبی کے کچھ فرمودات آپ کی گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں اس وقت تک کہ جب تک اولاد غوث اعظم سید امین القادر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی آمد نہ ہوگی۔ ویسے حضرت تشریف لا چکے ہیں، ان قریب آپ اپنی ماتی کی آنکھوں سے حضرت کے مقدس چہرے کی زیارت فرمائیں گے اور ان کے ملفوظات سے اپنی زندگی سنوارنے کی بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، الحمدللہ وہ حضرات جو لوگ مکمل طور پر کسی جنازے کے اندر شریک ہو کر قبر کے اندر میت کو سلانے تک پھر اس پر مٹی ڈالنے تک جو حضرات ساتھ رہتے ہیں، وہ لوگ جان چکے ہوں گے کہ یہ قرآن شریف کی آیت کا مفہوم کیا ہے۔ اکثر ہماری مائیں اور بہنیں اس چیز سے ناواقف ہیں اور بہت سارے ہمارے حضرات بھی جو ہیں اللہ اکبر اس چیز کا علم نہیں رکھتے کہ جو آیہ کریمات کی تلاوت کر کے میت پر مٹی ڈالی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج انسان کی خوبی یہ ہے کہ انسان رہتا تو زمین پر ہے لیکن وہ اپنے وجود سے زمین سے اپنے وجود کی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر اس کے چہرے پر گرد لگ جائے تو پہلی فرصت میں اپنے چہرے سے گرد صاف کرتا نظر آتا ہے۔ لباس پر اگر مٹی لگ جائے تو فوراً لباس کو تبدیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج تو کوشش یہ چل رہی ہے کہ لوگوں کی اگر جوتیوں پر بھی اگر گرد پڑ جاتی ہے تو اس وقت تک کوئی انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا جب تک کہ اپنی جوتیوں کی پالش نہ کر لیں، جوتیوں سے گرد اور مٹی کو نہ ہٹا دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اللہ اکبر ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا اور اللہ اکبر مٹی سے ملا دیں گے اور قیامت کے دن اسی مٹی سے آپ کو اٹھایا جائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج ہماری دائنی جانب جو قبرستان ہے، اللہ اکبر ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان پر آج کیا بیت رہی ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے، ہمیں اپنی زندگیوں پر رونا یہ ہے۔ لوگ تو مرنے والے پر روتے ہیں، لیکن ہونی تو چاہیے، حقیقت ایسی ہے کہ انسان کو اپنے آپ پر رونا چاہیے۔ اللہ اکبر
اس لیے کہ وہ تو انسان دنیا سے فارغ ہو کر جا چکا، اس نے تو موت کا مزہ بھی چکھ لیا، اس نے تو اندر قبر کی وحشت کو بھی دیکھ لیا، وہ تو منکر نکیر کے سوالات کے اندر آج بھی غالباً آزمایا جا رہا ہوگا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن کتنی اللہ اکبر حیرانی کی بات ہے، کتنی افسردگی کی بات ہے کہ ہم اپنے کندھوں پر اپنے جوان بھائیوں کی لاشیں کو لا رکھے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر اسی دھرتی پر راج کرنے والے کسی امیر انسان کو اٹھا کے لا رکھے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر اپنی بہنوں کی لاشیں کو لا رکھے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر کسی حسین صورت والے کو لا رکھے ہیں، ہم اپنے کندھوں پر کسی بڑے پہلوان کو لا رکھے ہیں، لیکن اللہ اکبر ہم جان نہیں پا رکھے کہ قبر کے اندر ان پر کیا بیت رکھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس قبر کی وحشت کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں، آج اس قبر کو بھلانے کی نوسط یہ ہے کہ آج ہم دن دہاڑے خطا کرتے جا رہے ہیں، ہم دن کی اجالے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں بھی گناہ کر رہے ہیں، نہ ہمیں کوئی مسجد کا صحن نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ہمیں گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں کوئی دکان نظر آ رہا ہے، نہ ہمیں اپنے گھر کا بستر نظر آ رہا ہے۔ ہم جدھر بیٹھ جاتے ہیں ادھر اپنے اللہ کی نافرمانی کرنے پر شروع ہو جاتے ہیں، جدھر بیٹھ جاتے ہیں ادھر گناہ کرنے کے کام کر شروع کر دیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس وقت اس قوم نے اپنی قبر کو بھلا دیا ہے تب سے اتنا بے باک ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کہ اس طریقے سے گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد ایسا سے گناہ بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جب انسان کے ذہن سے ایسا سے گناہ ختم ہوتا ہے تب اس کی تباہی کے دن شروع ہو جاتے ہیں، تب اس قوم کو زوال لگ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اگر کسی نے ساری رات بھر گناہ کر لیا ہو تو اللہ اپنے دستے قدرت کو یوں بڑھا دیتا ہے اور بڑھا کر اعلان کرتا ہے جس نے بھی ساری رات میری نافرمانی کی ہو اور اسے اپنے گناہوں کا احساس ہو وہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کے جرموں کو معاف کر دوں گا۔ اور حضور فرماتے ہیں جب رات ہوتی ہے اللہ اپنی رحمت کی چادر کو وسیع کر دیتا ہے اور اعلان فرماتا ہے جس نے صبح سے لے کر شام تک میری نافرمانی کی ہے آج وہ توبہ کر لے اس کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ لیکن آج مجھے آپ بتائیے گا کتنے لوگ توبہ کر رکھے ہیں، کتنے لوگ جو مصلی پر بیٹھ کر موٹے موٹے آنسو نکالتے ہیں۔ آج تو ہمیں گناہ کر کے ہم تو فخر کرتے نظر آ رہے ہیں، گناہ کرنے کے بعد ہم اپنے گناہوں کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں ہم بھی گناہ کرنے کے اندر کسی قوم سے پیچھے نہیں ہے ماشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اندازہ آپ لگائیں اللہ اکبر میرے حضور فرماتے ہیں ہر صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کے درمیان تمہاری قبر تمہیں ایک دن میں 70 مرتبہ آواز دیتی ہے۔ یہ قبر کی پکار ہے جسے آج انسان نے فراموش کر دیا ہے۔ اللہ اکبر جو مسلمان اذان سن کر ٹی وی کا گانا بند نہیں کرتا وہ قبر کی صدا کو کیسے سن سکتا ہے؟ جنہوں نے قبر کی درد بھری آواز سنی تھی ان کی تو راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ اللہ اکبر وہ گناہ کرنا تو بڑی بات، وہ گناہ کے تصور سے بھی رو جایا کرتے۔ حضرت امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو 70 سال کی عمر کے اندر اس طریقے سے زاروں قطر روتا پایا گیا۔ اللہ اکبر آپ کی رونے کی وجہ کسی نے پوچھی، آپ نے کسی سے بیان نہیں فرمایا، بس روتے ہی جا رہے تھے۔ 70 سال کوئی معمولی حصہ نہیں ہوتا۔ میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اگر کسی کا جوان بیٹا بھی فوت ہو جائے، خدا نہ کرے کسی ماں کا بیٹا قربان ہو جائے، کسی ماں کا بیٹا انتقال ہو جائے، اللہ اکبر اس ماں کے آنسو بھی 3 دن سے زیادہ نہیں نکلتے۔ بہت زیادہ لے لے 9 دن کی بات ہوگی، بہت زیادہ لے لے 1 مہینے کی بات ہوگی، پھر وہ اپنے جوان بیٹے کی جنازے کو بھلا بیٹھے گی، اپنے بیٹے کی جوانی فراموش کر بیٹھے گی۔ لیکن امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے 70 سال تک
رویا۔ اللہ اکبر، رونے کا انداز کیا تھا؟ اس طریقے سے بلک بلک کر روتے جیسے کسی ننھے سے بچے کی ماں سے جدائی ہو چکی ہو، کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ کر جیسے روتا ہو، ایسے ترمذی روتے۔ لوگ پوچھتے، لوگ تسلی دیتے، اللہ اکبر کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی، لیکن اللہ اکبر اس مدینے والے کو پیار آئی گیا۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو تو ارشاد فرماتے ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا الاسلام کے پیارے دیوانوں، جس رسول کو ہم بھلا بیٹھے ہیں وہ رسول نے کبھی ہمیں فراموش نہیں فرمایا۔ وہ پیغمبر سجدے میں بھی جاتے تو رب حبلی امتی کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتے، جو خدا کے قرب میں جا کر، اللہ اکبر، لا مقام میں جا کر اپنے رب کی حضور اپنے امتیوں کو یاد فرما کے واپس آپ نے زمین کا رخ فرمایا۔ آج یہ امتی ان کے نام کے نعرے تو لگا رہا ہے، ان کے نام کا پرچم اپنی گھر کی چھتوں پر تو لہرا رہا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے جس گھر پر یا رسول اللہ کا جھنڈا لہرایا جا رہا ہے، اللہ ماشاءاللہ ان گھروں کے اندر اسی پیغمبر کی نافرمانیاں بنداس کی جا رہی ہیں، اسی گھر کے اندر اسی رسول کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میلاد شریف ہمیں رسول کا جھنڈا لہرانے کا پتہ بتانے کے لیے نہیں آتا، میرے پیغمبر کا میلاد ہم مسلمانوں کو بیدار کرنے کو آتا ہے۔ تم سور کھانے والی قوم کے فالوور نہیں ہو، تم حلال کھانے والی امت ہو، لیکن افسوس کی بات یہ ہے ہم اس رسول کا کلمہ پڑھ کر غیروں کے طریقے پر اپنی زندگی کے لمحات گزار رکھے ہیں۔ وہ کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر آج گانے بازی کی آواز میں گونجتی ہو؟ وہ کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر نافرمانیاں دن دہاڑے نہیں کی جا رہی ہو؟ کبھی ہنسی خوشی کے نام پر، کبھی معاذ اللہ غم کے نام پر، کبھی معاذ اللہ ٹائم پاس کے نام پر اتنے خطائیں کی جا رہی ہیں، اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں۔ آج تو زنا والا کم فیشن بنا ہوا ہے، آج تو معاشرہ لوگ نام رکھ رکھے ہیں، یہ تو میرا یکس تھا، اب یہ پریزنٹ ہے معاشرہ۔ آگے کے الفاظ آپ جانتے جو میں کہنا چاہتا ہوں، کیا شریعت کے اندر بھی کبھی اس کی گنجائش ہے؟ کیا شریعت کے اندر بھی بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کوئی معاملہ تصور اسلام ہمیں دیتا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج دیکھ کہ ہمارے موبائل اٹھا کر دیکھیں پتا چلے گا کتنے کتنوں کے ساتھ تعلقات بڑے ہوئے ہیں، کتنے کتنوں کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی ہے، کتنے کتنوں کے ساتھ خرافات چلے ہوئے ہیں۔ یہ قوم اسی وقت کرتی ہے جب اندر قبر کو بھلا پڑتی ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر روتے روتے سو گئے تو خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب خواب میں آ کر فرماتے ہیں، ترمذی اتنے سال ہوئے روتے ہوئے، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ حبیب سب کچھ جانتا ہے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کروڑ درود، جس کی مقدس نگاہوں سے اللہ کی ذات نہ چھپ چکی ہو۔ اے امتی، تیرے اعمال رسول کی نگاہوں سے کیسے پوشیدہ رہ سکتے ہیں؟ اس قوم کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے جو اپنے رسول کو حاضر و ناظر جاننے کے باوجود بھی میرا جوان بھائی حجام کی دکان پر جا کر داڑیاں منڈا کر حضور کی سنت کی ایسی بے بھی کرتا ہے کہ داڑیاں منڈا کر آج بھی گندی نالی میں بہایا جا رہا ہے اور فقر کے ساتھ کہا جا رہا ہے اس مرتبہ ایسا والا سٹائل کر لوں گا، آنے والی دنوں کے اندر فلاں کرکٹر کی طرح داڑھی رکھ لوں گا، آنے والی سال فلاں کی طرح کر لوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیا کربلا کے اندر رسول اللہ کے لال نے اسی لیے اپنے سارے خاندان کو قربان کر دیا تھا کہ یہ امتی نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے ان کے نانا کی سنتوں کا مذاق اڑائے؟ ماشاءاللہ۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ترمذی سے آقا فرماتے ہیں، ترمذی بات کیا ہے؟ آخر کار اتنا روتے کس لیے ہو؟ اے لوگوں غور سے سنیں، آج زنا کر کے ہاتھ صاف کر کے آنے والے وہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بدن پر بیٹھی مکھی کو ہم نے اڑا لیا ہے۔ ہم نے کون سا جرم کر لیا؟ ہم نے کون سا خطا کر لیا؟ ہم نے کون سا پاپ کر لیا؟ آج تو زنا فیشن بنا ہوا ہے نا ماشاءاللہ۔ لوگ سوچ رہے ہیں اپنی خوبصورتی پر فخر کرتے ہوئے میں اکیلا ہی
माशाल्लाह कितनी लकड़ी की लड़कियों के साथ मेरा फेर चला हुआ है। अरे मेरे हुस्न पर आज भी औरतें फिदा हो रही हैं। ऐ मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, क्या यही एक मोमिन की पहचान थी? क्या यही एक ईमान वाले की शान थी? जनाब तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात ये है आका, मैं जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा, आपके नालाइन के सदके अल्लाह ने बड़ा हुस्न अता फरमा दिया था, मैं बड़ा हसीन और जमील था। या रसूल अल्लाह, इस वक्त मैं बाजार से गुजर रहा था, जब मैं बाजार से गुजर रहा था तो मैंने देखा एक हसीन औरत मेरे करीब आती है और मेरी निगाहों में निगाहें मिलाती है और मुझसे अर्ज करती है, ओ जवान, मैं तुझे माशाअल्लाह गुनाह की दावत देती हूँ, तू मेरी ख्वाहिशात को पूरी कर, तुझे मुंह मांगा मैं इनाम देने को तैयार हूँ। वहां तो दुनिया की लालच देखकर उनके तकद्दुस को खरीदा जा रहा था, लेकिन हजरत तिरमिज़ी रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले वो हमारी तरह आशिक रसूल न थे, घरों पे परचम लहराकर औरों पर बदनिगाहें डालने वाले तो आशिक रसूल न थे, वो आशिक रसूल थे जिस छत पर झंडा लहराया था उस घर के अंदर कभी रसूल अल्लाह की नाफरमानी उन्होंने ना फरमाई। मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, जनाब तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह अर्ज करती, हुजूर, उस औरत ने मुझसे ज़िना की दावत दी, मुझे कहा तू मेरी ख्वाहिश को पूरी कर, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगी, लेकिन आका मैंने उसको सरासर इनकार फरमाया। मैंने कहा मैं मोहम्मद का गुलाम हूँ, माशाअल्लाह मर तो सकता हूँ, कभी ये गंदा काम नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर। अब उसके बाद औरत कहती है तू इतना हसीन है, इतना खूबसूरत है कि तबीयत चाहती है कि एक मर्तबा, कम से कम एक मर्तबा मुझे गले तो लगा ले, फिर मुझे एक लम्हा जुदा कर दे, फिर मुंह मांगा इनाम दूंगी। हजरत तिरमिज़ी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, उस बदकारा औरत ने मुझे एक मर्तबा गले मिलने की दावत दी, आका उसी वक्त मैंने अल्लाह अकबर कब्र को याद करके आज इसको गले मिल के वक्ती तौर पर अपने गरम लहू को सुकून तो पहुंचा सकता हूँ, लेकिन अंदर कब्र के अंदर जब इस नाजुक जिस्म को कब्र के कीड़े खाएंगे, इसी एक मर्तबा गले मिलने पर जो अजाब होगा हुजूर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर आका उस कब्र के खौफ से मैं रो रहा हूँ कि काश अगर उससे मैं एक मर्तबा गले भी मिल लिया होता तो आज मुझ पर अल्लाह का कैसा अजाब होता, मेरी सारी इबादतें बर्बाद हो जाती। हुजूर गले तो मिला नहीं, लेकिन मिल लेता तो क्या होता, ये खौफ मुझे लुरा रहा है। ऐ लोगों अंदाजा लगाएं, वो आशिक रसूल थे जिन्हें कब्र याद थी माशाअल्लाह, उन्होंने कभी गुनाह की दावत पर भी गुनाह को कबूल नहीं फरमाया। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अपनी रातों का जायजा लेकर देखें, हम अपनी तन्हाइयों का जायजा लेकर देखें। लोगों के सामने तो बड़े अच्छे नजर आते हैं, इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता, सब अच्छे हैं, लेकिन बहुतों की तादाद आज इस तरीके से माशाअल्लाह हो चुकी है कि अल्फाज हम कहने पे मजबूर हैं। लोगों के सामने तो जी हुजूर करते हैं, लोगों के सामने तो अल्लाह रसूल का जिक्र करते हैं, लेकिन तन्हाई ऐसी होती है कि उनकी हरकतों को देखकर शैतान भी शर्मा के चला जाए, जिनकी हरकतों को देखकर यहूद और नसारा भी शर्मा जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, कि आखिरकार हमें मौत नहीं आनी, कि आखिरकार इस खामोश नगर के हम भी निवासी बनने वाले लगी है। आज देख इन कब्रों का हाल क्या है। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमा दे, वरना अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो एक मर्तबा कब्र में दफन हो जाता है फिर उसकी हालत ऐसी होती है कि हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अकबर, जब फरिश्ते उस पर अल्लाह का अजाब बरसाते हैं, और अजाब यानी कोई हॉरर फिल्म नहीं है। आज लोग अजाब को भी मजाक समझे हुए हैं, क्यों? इसलिए कि फिल्में इतने देख चुके हैं, इतने डरावने सीरियल देख चुके हैं, इतने भूत शैतान का लोगों को इल्म हो चुका है कि लोग अब अजाब को भी मजाक समझने लगे। लोगों अल्लाह के अजाब को मजाक कैसे समझे कि अल्लाह का अजाब बर्दाश्त करने की किसी में इतनी मजाल मौजूद है। अल्लाह अकबर, उसका नजर नहीं आने वाला सिपाही जब कोरोना की सूरत में धरती पर उतारा गया तो देखा गया जिसकी हैबत से जवानों के दिल फट गए, जिसकी हैबत से मस्जिदों के ऐलान सुनकर लोगों
की मौत हो रही थी। क्या हमने कोरोना का पीरियड भुला दिया? हमने कोरोना के पीरियड के अंदर के अल्लाह के अजाब का मुशाहिदा नहीं फरमाया? मेरा आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, याद रखना, अल्लाह अकबर, किस इंसान के अंदर इतनी जिद्दत लगी है, किस इंसान के बदन में ऐसी ताकत लगी है जो अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त कर सके? ऐ मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हुजूर फरमाते जब कब्र के अंदर फरिश्ते उस पर अजाब फरमा रहे थे, और अजाब फरमाने का मामला क्या होता है? क्या गाल पर तो तमाचे मार के फरिश्ते चले जाएंगे? नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं जिसने एक वक्त की नमाज कज़ा की, अल्लाह तबारक व तआला उसके कब्र के अंदर ऐसा गंजा सांप अल्लाह नाज़िल फरमाता है। उस सांप की पोजीशन ऐसी होगी, उसके सर से लेकर उसकी पूंछ तक चलना पड़े तो 1 महीने तक चलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, उस सांप की आंख के अंदर आग के गोले होंगे। वो सांप इतना लंबा होगा, जब एक मर्तबा बेनमाजी को डंक मारता है तो बेनमाजी 70 गज जमीन को चीरता हुआ अंदर चला जाता है। फिर अल्लाह उस सांप को ऐसे नाखून देता है, वो अपने लोहे के पंजे से मैयत को बाहर निकालता है। फिर मेरे आका फरमाते हैं वो एक मर्तबा जो डंक उसे लगा था, 70 साल तक उसके वजूद में जोश बढ़ता रहता है। ऐ मुसलमानों, सर का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर सर दर्द से फट जाए, हमें खाना अच्छा नहीं लगता, हमें पीना अच्छा नहीं लगता, उस वक्त हमारी सिचुएशन क्या होती है? लोग हमारे सामने कितना ही हंसी मजाक जोक वाला सीरियल लगा कर देते, कोई क्लिप हमारे सामने लाकर रखते, तब कोई क्लिप अच्छी नहीं लगती। जिसका सर दर्द से फट रहा हो उसे कभी नंगे मनासिर अच्छे नहीं लगते, माशाअल्लाह उसे कभी ज़िना के फिल्म अच्छे नहीं लगते। जिसका सर फट रहा हो उसका बच्चा गोद में बैठकर अगर अपने अब्बा को प्यार करना चाहे, वो बच्चे को भी झटक के दूर कर देता है। अरे जब मामूली सर के दर्द को बर्दाश्त न करने वाले एक कमजोर इंसान उस सांप के दर्द को क्यों कर बर्दाश्त कर सकता है? हुजूर फरमाते हैं 70 साल तक उसके वजूद के अंदर वो जहर जोश मारता रहेगा। अल्लाह अकबर, कैसा जोश मारेगा? उस जहर की हालत क्या होगी? फरमाया गया अगर कब्र का सांप बाहर निकलकर किसी जमीन पर फंड से फंड फैलाकर एक डंक मार के चला जाए तो कयामत तक वहां पर कोई सब्जा नहीं उगता। जिस जगह से लावा निकल के गुजर जाता है वो जमीन जैसे बंजर हो जाती है, उससे कई गुना ज्यादा उस सांप के डंक से जमीन कयामत तक सब्जा नहीं उगा सकती। अरे जिस पत्थर पर डंक मारे, जिस जमीन पर डंक मारे, तो सुबह कयामत तक उसका जहर जमीन को जलाता रहेगा। तो इंसान, हमारी हालत क्या होगी? पूछा गया या रसूल अल्लाह, ये अजाब किस गुनाह है? हुजूर फरमाते जिसने एक वक्त की नमाज कज़ा की। आज जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ के खुद को हम मोमिन तसव्वुर कर रखे हैं भी मोमिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सिफत तो ये नहीं है, मोमिन की शान तो ये नहीं है। मोमिन की शान ये है गले पर खंजर भी हो तो मोमिन ये कहता है खंजर उस वक्त चलाना जब सर अल्लाह की बारगाह में झुका हो। करबला से क्या पैगाम हासिल किया? मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जिस वक्त शहीद में सर सजदे में, जिस मौला अली की विलादत का जिक्र होने वाला इंशाअल्लाह, उस अली को भी शहीद कब किया गया? खंजर कब लगाया? जब आप मुसल्ले पर मौजूद थे। लोगों, आज हमारी सिचुएशन क्या है? हम अपने बच्चों से प्यार तो करते, लेकिन कैसा प्यार करते हैं? आज हमें हमारी बहनों से मोहब्बत है, लेकिन कैसी मोहब्बत है? एक खातून एक पीर साहब की बारगाह में आई, आकर अर्ज करने लगी, हजरत सुबह का वक्त होता है, मैं चाहती हूँ कि मेरा जवान बेटा नमाज के लिए बेदार हो और मेरा शौहर भी नमाज के लिए बेदार हो, लेकिन हुजूर बात ये है कि मैं ये सोचकर छोड़ देती हूँ कि मेरा बेटा रात भर काम करके अभी भी आके सोया है और मेरा शौहर थोड़ा उम्र वाला है, इसको थोड़ी सुकून की नींद लग जाए। इस तसव्वुर से मैं बस हल्का हल्का उनको हिलाती हूँ ताकि लोग बेदार हो जाएं।
لیکن وہ میرے ہلکے سے دھکا دینے کو کوئی اہمیت دیتے نہیں، پھر چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کیا میں نے اپنا حق پورا کر دیا؟ اب اللہ اکبر، وہ پیر صاحب با کمال تھے، وہ فرماتے ہیں بیٹی مجھے یہ بتا، خدا نہ کرے اگر تیرے گھر کو آگ لگ جائے اور تیرا بیٹا رات بھر محنت کر کے آکے بستر پر سویا ہو اور تیرا بوڑھا شوہر کمزوری کی ناطے وہاں پر بستر پر لیٹا ہو اور تیرے گھر کو آگ لگ جائے، تو بتا کیا تو ہلکا ہلکا دھکا دے کے تیرے شوہر کو بس جنبش دے کے جگائے گی، تیرے بیٹے کو دھکا دے کے جگائے گی؟ اس وقت تیری سچویشن کیا ہوگی، تیری کیفیت کیا ہوگی؟ وہ خاتون عرض کرتی حضور جب گھر کو آگ لگ جائے تو میں اپنے شوہر کا گریبان پکڑ کر جگاؤں گی، بیٹے کے گال پہ تماچے مار کے جگاؤں گی، تب بھی نہیں جاگے تو ٹانگ پکڑ کے کھینچ کے گھر سے باہر لاؤں گی، پھر انہیں آگ میں جلنے سے بچاؤں گی۔ اللہ کے برگزیدہ بندے فرماتے ہیں اللہ اکبر بیٹی، جب تو معمولی دنیا کی آگ میں تیرے جوان بیٹے اور تیرے بوڑھے شوہر کو جلتا ہوا دیکھنا گوارا نہیں کرتی، تو بتا اس آگ کے لیے کیا کہتی ہے جس آگ کے جہنم کا دروازہ سوئی کے ناکے کے برابر بھی کھول دیا جائے تو ساری دنیا جل کے راکھ ہو جائے، اس آگ کے لیے تیرا کیا کہنا؟ جس وقت تیرا بیٹا نماز قضا کر کے سو رہا ہو تو جان لے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے، تیرا بوڑھا نماز قضا کر کے سو رہا ہو تو جان لے وہ جہنم کی آگ میں جل رہا ہے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت ایسی نظر نہیں آتی، میں اپنی مائیں بھی بیٹے ہیں ان کی بھی سامنے کچھ اپنی معرضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج ہماری مائیں بہنیں بھی اللہ اکبر پنسورہ تو ساتھ رکھتی ہیں، کبھی یاسین شریف بھی پڑھ لیتی ہیں، کبھی عہد نامہ بھی پڑھ لیتی ہیں، کبھی نفلی روزے بھی رکھ لیتی ہیں، کبھی رجب شریف کے روزے کی پابندی بھی ہو جاتی ہے، لیکن اپنا حال یہ ہے اللہ اکبر کہ بس اپنی قبر سنوارنے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ماؤں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ تھی وہ اپنے اولاد کو نکھارے، اپنے اولاد کی تربیت کرے۔ جو مصلی پر بیٹھ کر اپنے رب کی حضور دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ میرے بیٹے کو غوث کا غلام بنا دے، میرے بیٹے کو اعلیٰ حضرت کا مسلک کا ماننے والا بنا دے، جو مصلی پر بیٹھ کے دعا مانگ رہی تھی اللہ اکبر، جس بیٹے کے نکھرنے کے لیے دعا مانگ رہی تھی وہی بیٹا مسلک کے خلاف کام کرتا ہے، تو ماں کی زبان کو اس وقت نہیں پتا کیا ہو جاتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو ڈانٹنے تک گریز کرتی ہے۔ کیوں؟ سوچتی ہے اگر بچے کو تاکہ تو تنبیہ کروں گی تو پگار لا کے کہاں سے دے گا، اگر وہ پیمنٹ لا کر نہیں دے گا تو پکاؤں گی کیا، کھاؤں گی کیا؟ ماں صلی اللہ، اے میرے آقا علیہ السلام کی مقدس کنیزاؤں، خدا را مائیں تو ایسی نہیں ہوا کرتی، ہم نے تاریخ کی ماؤں کو دیکھا اللہ اکبر جن کی گودوں میں جو جیالے پیدا ہوئے تھے، جن کی خدمتوں سے آج بھی دین زندہ نظر آتا ہے۔ جس فاطمہ نے حسین کو پیدا کیا اس شہزادے نے دین کو خون دے کے سینچا ہے اور جان دے کر رسول اللہ کی شریعت کو سنی حفاظت فرمائی ہے۔ ایک ماں کو ایسی دیکھا گیا اللہ اکبر جس نے ایسا بیٹا دنیا کو عطا فرمایا جو محی الدین بن گیا، جس نے دین کو زندہ فرمایا۔ پھر ایک ماں کو تاریخ نے ایسا دیکھا جسے دنیا ماہ نور کہتی ہے، اس نے ایسا بیٹا جنا اور ایسا بیٹا جن کے سلام عطا فرمایا، وہ معین الدین بن گیا۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے ہم ان بزرگوں کی نیاز تو مناتے ہیں، ان کی فاتحہ تو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہماری ماں ایسی ماں بننے کی کوشش نہیں کرتی۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہرحال آج گھروں کے حالات بھی ایسے ہیں، گھروں کے اندر ٹی وی بھی چل رہی ہے، گھروں کے اندر برابر سینما بھی چل رہا ہے، ہفتہ واری سیریل کی بھی بڑی پابندی ہو رہی ہے، لیکن ماہ کے 3 روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، گھروں کے اندر کل شریف کی محفل بھی ہو رہی ہے، گھروں کے اندر فاتحہ بھی پڑھے جا رہے ہیں، اور گھروں کے اندر ٹی وی کے ذریعے بھجن بھی بجائے جا رہے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ اس حرکت کو نام کیا دیں گے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیا مومنوں کی شان ایسی ہوا کرتی ہے؟ خدا را ہماری بہنوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے، اس لیے کہ ان کو بھی مر کے ایک دن قبر کے اندر جانا ہے اور اللہ کے عذاب کے فرشتوں کا سامنا
کرنا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے ذات کے تعلق سے عرض کر رہا تھا، جس نے ایک وقت کی نماز قضا کی، اے لوگوں مجھے بتاؤ ہماری زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہیں؟ اللہ اکبر۔ پھر کس منہ سے اپنے آپ کو غوث کا دیوانہ کہتے ہیں، غوث کا ماننے والا کہتے ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ کہ جانتے بھی ہیں سرکار غوث پاک کے نزدیک بے نمازی کی حیثیت کیا ہے؟ سرکار بڑے پیر کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا، اللہ اکبر کا حضور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، آپ دعا کر دیں اس کی بخشش ہو جائے کا تاج عطا فرماتا ہو۔ وہ اگر کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے اس کے تو بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ لوگوں نے کہا اس میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص کو میں نے کبھی نماز پڑھتا ہوا نہیں دیکھا، اس کو کبھی میں نے مسجد میں نہیں دیکھا۔ کہا حضور برائے کرم احسان فرما دیں، جو رب کے سامنے سر جھکاتا نہیں، جو اللہ کی نماز نہیں پڑھتا، عبد القادر اس کی نماز نہیں پڑھتا، اس کو لے کے جائیں کہ اس کے خاندان میں سے کسی کو اس کی نماز پڑھاتے ہیں۔ جب خاندان کی بات آئی تو میں آپ سے ایک بات درد بھری کڑوی ہے لیکن کڑوا گھٹ پینا ہی پڑے گا، اس لیے مجھے آپ بتائیے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے فیملی میں، ہمارے خاندان کے اندر کتنے افراد ایسے ہیں ہم نے اپنے بھائیوں کو اتنا قابل کب بنایا جو ہمارے مرنے کے بعد ہماری نماز جنازہ پڑھ سکے؟ آج بھی کتنے باپ، کتنی مائیں جنازے میں لیٹ کر افسوس کرتے ہوں گے جس وقت امام صاحب پلٹ کر پوچھتے ہیں اجازت ہے نماز جنازہ کی؟ ہم نے اپنے اماموں کو دیکھا عید کی نماز کے وقت کبھی پلٹ کر ہزاروں کے عوام سے نہیں پوچھتے کہ اجازت ہے رکعت باندھوں؟ کہا نہیں، کیوں نہیں، حق ہے۔ جمعہ کی نماز میں کبھی اجازت نہیں لیتے، 5 وقت مصلی پر کبھی کسی ٹرسٹی کی اجازت نہیں لیتے، لیکن جب نماز جنازہ کی بات آتی ہے تو فوراً پلٹ کر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ادب سے پوچھتے ہیں بھائی اجازت ہے نماز جنازہ کی؟ کہا حضرت زندگی بھر آپ کو دیکھا آپ نے کبھی کسی کی اجازت نہیں مانگی، لیکن آج اس نماز کی اجازت کیوں؟ اس لیے کہ یہ علماء نائب رسول ہیں، انہیں پتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان کیا ہے، اور ہمارے نبی نے اس وقت میت کی ڈیمانڈ کو جان لیا، میت کی اس وقت مراد کیا تھی۔ ہمارے پیغمبر نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ میت مرنے کے بعد کیا طلب کرتی ہے۔ پوچھا حضور میت کی خواہش کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں میت اس وقت یہی ڈیمانڈ کرتی ہے اور میت کہتی ہے میرے ولی کو بلاؤ، میرے ولی کو بلاؤ، میرے ولی کو بلاؤ۔ اور اس کے تعلق سے مختلف روایتوں کے اندر فرمایا گیا، اس کے مفہوم کے اندر فرمایا گیا ولی سے مراد کون ہے؟ ایک مفہوم یہ بھی ہے ولی سے مراد اپنے قرابت دار کو کہتے ہیں، اور اس وقت میت اپنے قرابت دار، اپنے خون کے رشتے والے کو طلب کر رہی ہے۔ اگر بے باپ